وآلہ وبارک وسلم۔ معزز محترم محتشم سامعین، استاد محترم قبلہ فضل کریمی صاحب، قبلہ مفتی صاحب، باقی علماء اور اہل سنت کی عوام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب تعالیٰ کا کروڑا مرتبہ احسان جس نے ہمیں توفیق دی کہ آج ہم ان کی کلام کی تلاوت سننے کے لیے اور اس کی تفسیر سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ رب تعالیٰ ہمارے علم کے اندر، قلوب کے اندر، ذکر کے اندر، فکر کے اندر ترقیاں نصیب فرمائے۔ اور جب آپ لوگ گھر سے چلتے ہیں تو کیونکہ آخر میں فقہ کے مسائل جو روزمرہ کی زندگی کے اندر پیش آنے والے مسائل وہ بھی ذکر کیے جاتے ہیں، اگر بندہ ان کو سیکھنے کی غرض سے گھر سے نکلے تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے جو گھر سے اس نیت سے نکلتا ہے کہ میں آج دین سیکھوں گا، فرمایا کہ رب تعالیٰ جو ہے اس کے رزق کا ذمہ خصوصی طور پر اپنے ذمہ میں کر لیتا ہے۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے جنتی حضرات دیکھنے ہوں تو مسجد کے دروازے پہ چلے جاؤ، جو دین سیکھنے والے لوگ ہیں ان کے چہروں کو دیکھ لو قیامت والے دن، کیونکہ میں قسم اٹھاتا ہوں جس کے قبضے قدرت کے اندر جو ہے محمد عربی کی جان اطہر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس رب کی مجھے قسم ہے کہ قیامت والے دن اس بندے کو قیامت کے دوزخ کی آگ چھو بھی نہیں سکتی، اتنا بڑا مقام ہے۔ اور ایک دن حضور نبی کریم علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، کیا دیکھا کہ مختلف ٹولیاں بیٹھی ہوئی ہیں، کہاں ذکر اللہ ہو رہا ہے اور کہاں حضور نبی کریم علیہ السلام کی شان بیان کی جا رہی ہے، اور کسی مقام کے اوپر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی جا رہی ہے۔ لیکن ایک ٹولی ایسی تھی جہاں شریعت کے مسائل سکھائے جا رہے تھے، حضور نبی کریم علیہ السلام ان تمام ٹولیوں کو چھوڑ کے، تمام جلسوں کو چھوڑ کے، تمام محافل کو چھوڑ کے، تمام قافلوں کو چھوڑ کے اس مجلس میں آ کے بیٹھے جہاں شریعت کی باتیں، شریعت کے مسائل سکھائے جا رہے تھے، اور فرمایا کہ لوگوں جب جنتی کیاریوں سے گزرو، جنت کے باغوں سے گزرو تو ان سے کچھ نہ کچھ لے لیا کرو، کچھ نہ کچھ پھل کھا لیا کرو۔ تو پوچھا گیا وہ جنت کی کیاریاں کیا ہیں، جنت کے باغات کیا ہیں؟ فرمایا کہ جہاں شریعت کے نفاذ کے لیے قانون، جو شریعت کے مسائل سکھائے جاتے ہیں، وہ جگہ جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، وہ جنت کے درخت ہیں جو سکھانے والے ہیں، اور وہ جنت کا پھل ہے جو شریعت ہے، وہ تم لے لیا کرو، وہ تمہارے لیے برکت ہے اور زندگی گزارنے کا طریقہ بھی ہے، اور بندے کو جنتی بنانے والے بھی شریعت مصطفیٰ ہے۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں، رب نے آپ کو چنا ہے آپ نے دین کے لیے، تو آپ اپنے آپ کو اس خوش نصیبی کے اوپر جو ہے فخر محسوس کیا کریں۔ اور رب تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دین سیکھنے کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے تو زمین بھی اس کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہے، اور ہر قدم کے بدلے جنت میں ایک اس کے لیے محل تیار ہو جاتا ہے، اور سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ دین سیکھنے کے اتنے زیادہ برکات ہیں، اور کسی حدیث کے اندر یہ نہیں آیا کہ پورا آپ نے دین سیکھنا ہے۔ شریعت کا کوئی بھی مسئلہ ہو، ایک مسئلہ بھی ہو، اگر اس کو سیکھنے کے لیے بھی گھر سے باہر قدم نکالیں گے، تمام فضائل کے مصداق آپ ہوں گے۔ اور رب تعالیٰ مفسرین کرام نے فرمایا کہ من طلب العلم تکفل اللہ برزقہ، کہ جو شخص دین کی طرف سے گھر سے باہر نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کا ذمہ اپنے ذمہ میں کر لیتا ہے۔ حالانکہ 12ویں پارے کی ابتدا کے اندر
تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جو چیز زمین پہ چلنے والی ہے اس کے رزق کا ذمہ میرے ذمہ میں ہے۔ لیکن یہ کیا ہوا کہ جو دین کے لیے نکلتا ہے اس کے رزق کا ذمہ میرا رب کے ذمے کے لیے آلریڈی ہے، تو پھر یہ بیان کرنے کا کیا فائدہ؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں ان لوگ جو گھر کے راستے سے جب نکلتے ہیں دین کی طرف سے آتے ہیں، جو ہر بندے کو رب تعالیٰ رزق دیتا ہے لیکن ساتھ ساتھ مشکلات بھی دیتا ہے۔ اگر بہت زیادہ کسی کو رزق دے دیا تو سکون کی دولت اس سے چھین لیتا ہے، لیکن جو دین کے راستے سے نکلتے ہیں پھر رب تعالیٰ ذریعہ آمدنی ذریعہ معاش بظاہر کم ہوتے ہیں، لیکن رب تعالیٰ ایسی برکت رکھ دیتا ہے وہ کم ذرائع میں ان کے لیے کفایت کر جاتے ہیں، کیونکہ آسمان سے جو مصیبتیں آنے والی ہوتی ہیں وہ ان کے لیے نہیں آتی۔ کیوں؟ کیونکہ گناہوں کی وجہ سے مشکلات آتے ہیں، اور زمین بھی ان کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہے، چرند پرند بھی دعا کرتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، درختوں کے پتے بھی ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور اللہ کے رحمت والے فرشتے بھی دین سیکھنے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ جب ایسی مقدس ہستیاں دین سیکھنے والوں کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں تو رب تعالیٰ کو وہ محبوب بن جاتا ہے۔ جو محبوب ہوتا ہے محب پھر محبوب کو مشکلات دینا پسند بھی نہیں کرتا، جب بھی دیتا ہے تو اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ رب تو کی تو شان یہ ہے وہ اس کے خزانے کے اندر جو ہے تمام چیزیں شامل ہیں۔ رب تو اپنی مخلوق سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، پھر وہ اپنے ماؤں سے بھی مخلوق میں سے 70 ماؤں سے جسے محبوب ترین بندہ ہو پھر اس کو کیسے مشکل دے سکتا ہے؟ اس لیے دین سیکھنے کے لیے آپ آتے ہیں تو یہ آپ کا بہت بڑا اعزاز ہے، اپنی خوش قسمتی سمجھیں، اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھیں۔ اور میں خوش ہوتا ہوں جن مساجد کے اندر ایسی دینی جو ضرورت عوام کی ہوتی ہے وہ پوری ہوتی ہے، اور ہمارے مجالس کے اندر لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ مجھے افسوس ہوتا ہے جو عوامی روزمرہ کے مسائل ہوتے ہیں وہ نہیں بتائے جاتے ہیں، جمعہ پہ نہیں بتائے جاتے ہیں، اس لیے ہمارے نوجوان بچے بوڑھے ہمارے دین سیکھنے سے عاری ہو گئے، دین کا پتہ نہیں ہے، دین کے مسائل کا پتہ نہیں ہے۔ جہاں تک عوام کا تعلق ہے وہ بھی عند اللہ مجرم ہے، اور جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہم بھی عند اللہ مجرم ہیں۔ رب تعالیٰ ہم سب کو یہ عنایت فرمائے، ہمیں دین سکھانے کی، آپ کو سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور آخر کے اندر جب ان کی آیات کی تفسیر ختم ہوگی تو آپ کوئی بھی شریعت کا مسئلہ جو درپیش آپ کے ساتھ ہوتا ہو تو درس کے اختتام پہ لکھ کے دے دیجیے گا ریٹن کے طور پہ، تاکہ کبھی کبھار مسائل زیادہ ہو جائیں تو میں اگلے اتوار کو دے دوں، یا کوئی مسئلہ میرے ذہن میں مستحضر نہیں ہوتا، اتھینٹک نہیں ہوتا میرے ذہن کے اندر جو ہے میں اس کو نیکسٹ سنڈے جو ہے وہ آپ تک کنوے کر دوں گا۔ یا آپ جو لکھ کے دے سکتے ہیں یا آخر کے اندر سوالات بھی کر سکتے ہیں، لیکن سوالات سے وہ وقت کا ضیاع ہوگا، ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ ریٹن دے دیں، استاد صاحب کو دے دیں یا خادم صاحب کو دے دیں یا مؤذن صاحب کو دے دیں یا مسجد کی کسی انتظامیہ تک دے دیں یا خود دے دیں۔ آخر کے اندر میں برا نہیں منوں گا بلکہ مجھے خوشی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو مما نزلنا جو ہم نے نازل کیا علی عبدنا اپنے خاص مقرب بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ فرمایا کہ جو اپنے خاص بندے پر اتارا فَأْتُوا تو لے آؤ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ ایک سورت کی مثل، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ اور بلاؤ اللہ کے علاوہ من دون اللہ اللہ کے علاوہ جو تمہارے گواہ ہیں، ان کنتم صادقین اگر تم اس بات کے اوپر سچے ہو۔ اور فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا بس یہ ہرگز نہ کر سکو گے، وَلَا تَفْعَلُوا تم فرما دیا رب تعالیٰ نے تم ہرگز نہ کر سکو گے یہ کام، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي بس اللہ نے جو آگ بھڑکائی ہے دوزخ تیار کی ہے اس سے ڈرو، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ جس کا جو ہے ایندھن آدمی اور پتھر ہے، وَإِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ یہ تیار کی گئی ہے کافرین کے لیے،
مشرکوں کے لیے تیار کی گئی ہے، کفار کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن جو ہے انسان ہے یا پتھر ہے۔ رب تعالیٰ نے پہلے چیلنج کیا تھا فَقْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ 11ویں پارے کے اندر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قرآن کے مثل، اللہ کے کلام کے مثل، جب مشرکین مکہ نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، محبوب علیہ السلام یہ گھڑ لیتے ہیں، یہ کاہن ہے، یہ مجنون ہے، 29 پارے کے اندر مذکور ہے، تو رب تعالیٰ نے انہیں چیلنج فرمایا کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ قرآن رب کا کلام نہیں ہے تو پھر لاؤ اس کے مقابلے کے اندر 10 صورتیں لے آؤ۔ جب 10 صورتوں کے لیے کہا گیا تو نہیں لا سکے، تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی مثل تو کوئی ایک صورت لاؤ۔ پھر ایک صورت بھی نہیں لا سکے، پھر رب تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام نے سورۃ کوثر جو ہے مکہ شریف کے اوپر جو ہے وہ لٹکی ہوئی تھی اور اوپر لکھا ہوا تھا اگر تم اتنے فصیح و بلیغ ہو، اپنے آپ کو فصیح اللسان سمجھتے ہو، اتنے ذہین فطین سمجھتے ہو، باقی عوام کو جو اجمی سمجھتے ہو، گنگا سمجھتے ہو، آپ کہتے ہیں کہ ہماری بڑی زبان ہے، اپنی زبان کے اندر فصاحت اور بلاغت رکھتے ہیں، تو پھر سورۃ کوثر جیسی ایک سورت لاؤ۔ تو پھر کسی کی جرأت نہ آئی، کسی کو بھی۔ پھر رب تعالیٰ نے چیلنج کے اندر اور تخفیف کر دی، فرمایا تم تو نہیں لا سکو گے، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا جس کو تم گواہ سمجھتے ہو پھر ان کو لے آؤ، جو جن کی تم پوجا کرتے ہو، جو تمہارے رفیق ہیں، پوری دنیا اس پہ اکٹھی ہو جائے۔ لیکن رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ کر لو، اگر تم سچے ہو اس بات کے اندر کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، محبوب نے اپنے آپ سے گھڑ لیا ہے، فرمایا کہ اس جیسا کلام لاؤ، تمہاری زبان کے اندر قرآن ہے، تو اس وقت کوئی بندہ بھی کلام نہ لا سکا۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا تم ہرگز یہ نہیں کر سکو گے، نہیں لا سکو گے، اور فرمایا کہ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، فرمایا کہ ڈرو اس آگ سے اور محبوب پہ ایمان لے آؤ جس کا ایندھن جو ہے آدمی اور پتھر ہے۔ آدمی سے مراد وہ لوگ جو محبوب علیہ السلام کی شریعت کا انکار کرتے ہیں، وہ بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ فرمایا کہ جن کو تم پوجتے ہو، جو تمہارے بت ہے، وہ بھی جہنم کے اندر جلیں گے، اور تاکہ ان کی زجر و توبیخ ہو، ان کی بے عقلی کی جائے۔ فرمایا کہ اس لیے ان سب سے پہلے کفار جن کو پوجتے تھے، جنہیں معبود سمجھتے تھے، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے پہلے ان کو ایندھن بنایا جائے گا، پھر کفار کو ڈالا جائے گا تاکہ ان کی تذلیل کی جائے۔ فرمایا کہ جو آگ، جس آگ سے تمہارے خدا جن کو تم نے ہاتھوں سے خود ساختہ اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا ہے، جب تم وہ تمہاری بچت نہیں کر سکے، تمہیں نہیں بچا سکیں گے، تو اس آگ کی جس کے اندر جل رہے ہیں وہ بھی اس میں جائیں گے اور تمہیں بھی لے جائیں گے۔ یہ تو تمہارے لیے تیار کی گئی ہے، بچو اس آگ سے، ڈرو اس آگ سے۔ تو کفار اس بات کو نہ مانے، بہرحال ان کی عبادت کرتے رہے، لیکن رب تعالیٰ نے اس وقت جو ہے آج دن تک ہر کتاب کے اندر تخفیف ہوئی، لیکن رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا ذمہ میں نے لیا ہے۔ چوٹیاں صدیاں بیت گئی، آج دن تک قرآن کا مقابل کوئی لا بھی نہیں سکا۔ پورے عرب اس پہ اکٹھے ہو گئے، پورے عرب معاشرہ اس پہ اکٹھا ہو گیا، سر توڑ کے 14 صدیوں سے محنت کر رہے ہیں، لیکن قرآن کا مقابل آج دن تک لا بھی نہیں سکے، کیونکہ رب نے اس کا ذمہ اٹھایا ہے۔ رب نے یہ اتھنٹک بات کی ہے، محبوب تیرے اوپر اترے اور اس کو کوئی بدل دے، تو میرا محبوب ہو، میرے محبوب کے کلام کو کوئی بدل دے، یہ ہو بھی نہیں سکتا۔ اسی لیے یہ محبوب علیہ السلام کی نبوت کی حقانیت بھی دلیل ہے، اور رب کے کلام کے اوپر بھی دلیل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر بھی ایک دلیل ہے۔ اور جو لوگ باری تعالیٰ کی جو کہتے تھے کہ 2 خدا ہیں، اس کے اوپر بھی اتھنٹک یہی دلیل ہے کہ وہ ایک ذات ہے، کیونکہ 2 ہوتے تو کلام میں تضاد آ جاتا۔ مفسرین کلام نے بتایا کہ 2 ہوتے تو دونوں میں تضاد آ جاتا، ایک کی کلام اور ہوتی، دوسرے کی کلام اور ہوتی۔ لہٰذا یہ آیت اس بات کے اوپر دلیل ہے
کوئی ہمسر نہیں ہے، لہٰذا عیسائیوں کا بھی ساروں کا جو برہمن کا بھی ساروں کا جو اختلافات ہے رب تعالیٰ نے ایک آیت سے ختم کر دیے، جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ فرمایا کہ کوئی اللہ کا بیٹا نہیں ہے، وہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کو کوئی ثانی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر دو ہوتے امت میں اختلاف ہو جاتا، کلام میں اختلاف ہو جاتا، آج دن تک کلام میں اختلاف نہیں آیا، تو یہی دلیل ہے کہ وہ وہی وحدہ لا شریک ہے۔ اور دوسرا اسی آیت سے دوسری دلیل یہ ہے کہ محبوب علیہ السلام کے اوپر جو اترنے والا کلام ہے وہ رب کا کلام ہے۔ کیوں کہ اگر کسی اور کا کلام ہوتا تو یہ عربی کے اندر، عرب کی زبان کے اندر اترا ہے، انہی لوگوں کی زبان کے اوپر اترا ہے۔ اگر کسی کے اندر اتنی استعداد ہوتی تو وہ اسے بدلنے کی قدرت رکھتے، اور رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بھی سچا ہوں، میرا کلام بھی سچا ہے، اسی لیے نہ کوئی میری ذات کے اندر تسلسل ہے، نہ کوئی جو ہے اس کے ساتھ دوسرا ٹھہرانے کی کوشش کرے، اور لہٰذا میرے کلام کو بھی کوئی یہ نہ کہے کہ یہ کھڑا ہوا ہے، کیونکہ نہ جب اس کے اندر بھی جب دنیا داروں کے کوئی بھی کلام آ جائے تو اس کے اندر تسلسل ہوتا ہے۔ کیوں کہ وہ ایک بندے کا، ایک عام بندے کا کلام ہوتا ہے، میں تو وحدہ لا شریک ہوں، لہٰذا یہ میری شان قدرت ہے، میرے کلام کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، میرا کلام بھی برحق ہے۔ اور آگے فرمایا کہ میرا محبوب بھی برحق ہے، کیونکہ جس کے اوپر میرا کلام اترا ہے وہ صرف میرا محبوب ہی ہو سکتا ہے۔ اور اب تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ایسا عظیم شان کلام اتارا جس کا کوئی رد و بدل نہیں ہو کر سکتا، یہ میرے محبوب اور اللہ کے نبی کے علاوہ کسی اور کی شان نہیں ہو سکتی۔ یہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ معبود برحق ہے، لہٰذا اسی کے اوپر رب تعالیٰ نے یہی مثال دی ہے۔ تینوں مثالیں جو ہے وہ رب تعالیٰ نے اسی کے اوپر دی ہے۔ فرمایا کہ اسی لیے یہ قادیانیوں کا ساروں کا رد ہو گیا کہ کوئی ذری بروسی نبی نہیں ہے، محمد عربی ایک نبی ہے اور اللہ بھی وحدہ لا شریک ہے۔ نہ نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کے اندر جو ہے فرق آ سکتا ہے، نہ رب کی وحدانیت کے اوپر فرق آ سکتا ہے۔